کہا کہ زید آپ عقل مند نوجوان ہیں، آپ پر کسی قسم کا الزام نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ وہی لکھا کرتے تھے، لہذا قرآن حکیم کو ایک جگہ کمپائلڈ فارم میں آپ جمع کریں۔ تو حضرت معاویہ کو تو نہیں بلایا، وہ کاتب وہی تھے، تو ان کو بلایا جاتا، ان کی ذمہ داری، یا ان کو ایک کمیٹی بنا دی جاتی، جس طرح یہاں سیاسی کمیٹی بنتی ہے کہ جی ایک بندہ ادھر سے ڈال لیں، ادھر سے ڈال لیں، ادھر سے ڈال لیں۔ انہوں نے صرف ایک بندے کی ڈیوٹی لگائی، زید ابن ثابت۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے انجینئر محمد علی مرزا کا اعتراض سنا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاتب وحی ہونے پر جس نے اعتراض کیا ہے کہ جب قرآن پاک جمع کرنا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ قرآن پاک کو جمع کریں۔ اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کاتب وحی تھے، اگر وہ بھی قرآن پاک لکھا کرتے تھے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی کہتے کہ تم بھی زید بن ثابت کے ساتھ مل کر قرآن پاک جمع کرو، یا پھر ایک کمیٹی بنا دی جاتی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو اس کا رکن بنا دیا جاتا۔ یہ دیکھو یہ کتنا گھٹیا اور فضول اعتراض ہے جس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ اس پاگل کو یہ نہیں پتا اگر میں اس اعتراض کو بنیاد بنا کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن و تشنیع کروں گا تو دوسرے بہت سے حضرات پر بھی طعن جائے گا۔ اچھا، اس کا جواب سن پھر، اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں بلایا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی نہیں تھے، تو پھر بہت بڑے قاری، فتح مکہ کے بعد بہت زیادہ وحی کی کتابت کرنے والے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے قاری ہیں، وہ بھی کاتب وحی تھے، ان کو بھی نہیں بلایا، تو پھر حضرت ابی بن کعب کے کاتب ہونے کا بھی انکار کرو گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کتابت کی ہے، حضرت ابوبکر نے تو ان کی ڈیوٹی بھی نہیں لگائی، جیسے تو خود کہہ رہا تھا کہ صرف زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ اکیلے کو کہا کہ تم قرآن جمع کرو، تو حضرت معاویہ کو ساتھ نہیں لگایا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت معاویہ کاتب وحی نہیں تھے۔ تو پھر میرے بھائی وہ جننے بندے ہور سگے اور ان کا حضرت ابوبکر صدیق نے نام نہیں لیا، ان کے کاتب ہونے کا بھی انکار کر دو۔ یہ بالکل فضول گھٹیا اعتراض ہے جو ایک فضول بندے نے کیا ہے، اور پاگل تجھے سمجھ نہیں ہے، وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹی ان کے خاص وصف کی وجہ سے اور ان کی خاص صلاحیتوں کی وجہ سے لگائی ہے، صرف ان کی ذمہ داری لگانا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ باقی بندے کاتب وحی نہیں تھے۔ اس لیے تیرا اعتراض بالکل فضول ہے۔ اللہ تعالیٰ تیرے شر سے لوگوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہی ہونا، اگر کوئی ٹائٹل ہے اور اس ٹائٹل سے کوئی فائدہ ہونا ہوتا تو اس شخص کو ہو جاتا، جس کی لاش اٹھا کے پڑے مار دی گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خدمت کرنے کی برکت سے اس کو بچا لیتا کہ وہ مرتد نہ ہوتا، یہ غلط حرکتیں نہ کرتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس پہ ایسی تقدیر غالب آئی، جو اس نے برے کام کیے اس کا وہ بھار اسے چکنا پڑا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليغيظ بهم الكفار آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو الاعلیٰ مدودی کے چیلے محمد علی مرزا نے جتنے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراضات کیے ہیں، شاید ہی کسی رافضی نے کیے ہوں۔ اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاتب وحی والے معاملے کو اتنا مشکوک بنا دیا کہ عام بندہ سن کر پریشان ہو جاتا ہے، اور حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سعادت کو چھیننے کے لیے سر سے لے کر پاؤں تک زور لگایا۔ آپ نے اس کی گفتگو سنی، اس میں وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طنز کرنے کے لیے، ہٹ کرنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ایک آدمی کا سہارا لے رہا تھا، جس کا واقعہ یوں سناتا ہے کہ ایک کاتب وحی تھا، مرتد ہو گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا کی، اس کو زمین نے قبول نہیں کیا۔ اب وہ اس واقعہ سے نتیجہ کیا نکالتا ہے کہ اگر کاتب وحی ہونا کوئی ٹائٹل ہوتا اور اس ٹائٹل سے کوئی فائدہ ہونا ہوتا تو اس شخص کو ہو جاتا۔ اب وہ بتلانا کیا چاہتا ہے کہ تم جو اہل سنت حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی فضیلت بیان کرتے ہو، منقبت بیان کرتے ہو، دین اسلام کی خدمت بیان کرتے ہو، یہ کسی فائدے کی چیزیں نہیں ہیں،
اور تم جو کہتے ہو وہ کاتب وحی تھے وغیرہ وغیرہ، یہ کوئی سعادت نہیں ہے، یہ کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ کوئی ٹائٹل نہیں ہے۔ اگر اس ٹائٹل سے کوئی فائدہ ہونا ہوتا تو اس مرتد آدمی کو ہو جاتا۔ معزز سامعین، لگتا یوں ہے کہ یہ مرزا محمد علی جس طرح علم سے پیدل ہے اسی طرح یہ عقل سے بھی پیدل ہے۔ اس آدمی کو یہ نہیں پتا کہ کاتب وحی ہونا ایک فضیلت ہے جو بندے کو اس وقت فائدہ دیتی ہے جب بندے کے پاس ایمان موجود ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ، اس نے ہٹ کیا نا کہ کاتب وحی ہونا کوئی ٹائٹل ہوتا، اس سے فائدہ ہونا ہوتا، وہ بندہ مرتد نہ ہوتا، اس کو زمین ایسے باہر نہ پھینکتی۔ اگر تم کسی بندے کو یہ کہو کہ جناب آپ قرآن کے حافظ بن جائیں، اور وہ بندہ تمہیں جواب میں یہ کہے کہ یار فلاں بندہ حافظ قرآن تھا، اب وہ مرتد ہو کے دین اسلام کو چھوڑ چکا ہے، تو کہتا ہے کہ حافظ قرآن ہونا بہت بڑی فضیلت ہے، اگر یہ حافظ قرآن ہونا کوئی ٹائٹل ہوتا، فضیلت ہوتی، تو فلاں بندہ مرتد نہ ہوتا۔ تم ایک شخص کو کہتے ہو کہ یار تم حج کر لو، حج کرنا بہت بڑی فضیلت والا سعادت والا عمل ہے، اب وہ آدمی جواب میں کہے کہ فلاں آدمی نے کتنے حج کیے تھے، وہ تو دین اسلام سے مرتد ہو گیا، دین اسلام کو چھوڑ گیا، اب وہ نتیجہ کیا نکالے؟ لہذا پتہ چلا کہ حج کرنا کوئی فضیلت والا، کوئی سعادت والا عمل نہیں ہے۔ اگر یہ فضیلت و سعادت والا عمل ہوتا تو وہ آدمی مرتد نہ ہوتا۔ اسی طرح اگر تم کسی بندے کو جہاد کی ترغیب دو یا کسی بھی نیک عمل کی ترغیب دو اور دوسرا بندہ تم سے یہ کہہ دے کہ اگر یہ فضیلت والے عمل ہوتے تو ان کاموں کو کرنے والے بندے مرتد نہ ہوتے، اب بتاؤ تم ان کو کیا جواب دو گے؟ تمہاری دلیل ہی فضول ہے جس کے اوپر ہزاروں قسم کے اعتراضات ہو سکتے ہیں۔ اس لیے تم نے یہ جو گھونسلہ چھوڑا ہے، شبہ چھوڑا ہے، یہ بالکل باطل ہے۔ بات یاد رکھو، اصل میں بات یہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، بات پتہ کیا ہے؟ سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے ایمان۔ اگر بندے کا ایمان سلامت ہے، نماز بھی فائدہ دے گی، تلاوت قرآن بھی فائدہ دے گا، حج بھی فائدہ دے گا، صدقہ بھی فائدہ دے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی فائدہ دے گی، کتابت وحی بھی فائدہ دے گی، سارے اعمال انسان کو فائدہ دیں گے۔ لیکن اگر کسی شخص کا ایمان سلامت نہ رہا، کوئی شخص ایمان پر قائم نہ رہا، اس کو ان نیک اعمال کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس آدمی سے جب ایمان چلا گیا، اس کا نمازیں پڑھنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا، آپ کے ساتھ نمازیں پڑھنا، یہ سارا کا سارا رائے گاں چلا گیا۔ کیوں؟ اس کی بنیاد ہی ختم ہو گئی، یعنی اس کا ایمان ہی چلا گیا۔ جب ایمان گیا تو سارے اعمال جتنے بھی اس نے کیے تھے ان سارے کے سارے اعمال کی کوئی بھی وقت نہ رہی۔ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کامل کے ساتھ دنیا سے گئے ہیں، اور کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جو آپ کے ایمان پر اثر انداز ہوئی ہو۔ لہذا آپ نے جتنے بھی بھلے اعمال کیے، اللہ نے آپ کو جتنی بھی سعادت عطا فرمائی، وہ چاہے بحری غزوہ کی ابتدا ہو، وہ چاہے کاتب وحی ہونا ہو، وہ چاہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو آگے پھیلانا ہو، کسی بھی طرح کا کوئی نیک کام ہو، وہ انشاءاللہ آپ کے درجات کی بلندی کا، آپ کے جنت کے اندر بلند مرتبے حاصل کرنے کا ضرور ذریعہ بنے گا۔ کیوں؟ ایمان سلامت تھا۔ بنیاد ایمان ہے، بنیاد اعمال نہیں ہے۔ جب ایمان ہے، جنت مل گئی، نیک اعمال کی کثرت ہے، درجات بلند ہو جائیں گے۔ اس لیے کسی اعمال کے اوپر چوٹ نہ کرو۔ آج تم کاتب وحی پر چوٹ کر رہے ہو، کل کوئی بندہ صحابیت پر چوٹ کرنا شروع کر دے گا، وہ فلاں بندے کو دیکھو جی اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی کیا، ایمان بھی قبول کیا، پھر بھی دین کو چھوڑ کر مرتد ہو گیا۔ تو جناب کاتب وحی کی فکر بعد میں کرو، پہلے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر کے ایمان لانے کی فکر کرو۔ پھر تم یہ کہو گے وہ یار وہ بھی کوئی ٹائٹل نہیں ہے، وہ کتنے بندے کلمہ پڑھا، زیارت کی، پھر بھی مرتد ہو گئے۔ نہیں، یہ اصل بات نہیں ہے۔ اصل بات وہ ہے جو میں نے آپ کو بتلائی ہے، ایمان مضبوط، ایمان سلامت، موت تک ایمان باقی ہے۔ سبحان اللہ ایک مرتبہ کہا، اس سے لے کر حج کرنا، جہاد کرنا، یہ سارے کے سارے اعمال فائدہ دیں گے۔ اور اگر ایمان سلامت نہ رہا تو جتنے بھی بڑے بڑے نیک اعمال کیے ہوں گے وہ سارے کے سارے رائے گاں چلے جائیں گے۔
اسی میں اپنے پیارے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ صحابہ کرام کے بارے میں اپنے عقائد کو، اپنی محبتوں کو، عقیدتوں کو مضبوط رکھیں اور ایسے گمراہ کن لوگوں سے بچ کر رہیں اور اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی بتائیں۔ ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ انہوں نے صحابہ کرام کی عظمت کو داغدار کرنے کے لیے جتنے بھی شبہات بکھیرے ہیں، ہم انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ان سب کو صاف کر دیں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے دلوں کو تمام صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی محبت سے بھر دے، اور محمد علی مرزا جیسے گمراہ ملحد بے دین لوگوں سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔